اللہ کی قسم ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے، امیر المومنین بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، لیکن کیا ہے اور زیادہ عاجزی آ گئی ہے۔ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے کہتے ہیں لوگوں میری بات سننا اور میری اطاعت کرنا۔ مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، عام سا آدمی ہے، آج کوئی جرت کرے عدلیہ کے خلاف بولنے کی، کوئی جرت کرے کسی وزیر کے خلاف بولنے کی، اسے کہا جاتا ہے تجھے جرت کیسے ہوئی؟ اگرچہ وہ جائز ہی اعتراض کر رہا ہو، کسی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہو، لیکن یہاں پہ ریسٹ ہو جاتا ہے تیری ہمت۔ قربان جاؤں ان شخصیات پر جنہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارتیں ملیں، تو محاسبے کے لیے جو چاہے جب چاہے پوچھ لے، وہ یہ نہیں کہتے تھے تیری جرت۔ جس عمر کے سامنے کوئی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا تھا، وہ جرت کیوں کر رہا ہے؟ وہ دین کی وجہ سے، اس اسلام اور شریعت کی وجہ سے۔ فاروق اعظم کو آج اتنا نرم دل بنا لیا، کہا تجھے حق حاصل ہے اعتراض کرنے کا، اگر میرے پاس جواب ہوا تو اس کا جواب دوں۔ اعتراض کیا ہے؟ کہا امیر المومنین اس وقت تک نہ بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے جب تک میرے اشکال کو دور نہ کیا جائے۔ بھئی کیا اشکال ہے؟ تیرا اعتراض کیا ہے؟ کہا یہ جسم میں جو کپڑا پہنا ہوا ہے پہلے اس کا حساب، ہمارا لباس کروڑوں کا، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں، ہماری زرق برق کیا ہوتی ہے؟ اور 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سے ایک عام آدمی کہہ رہا ہے اس لباس کا حساب دو۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے مال غنیمت کی جو چادریں آئی تھیں وہ سب میں تقسیم ہوئی، چادریں اتنی چھوٹی تھی ہم میں سے کسی کا پورا سوٹ اور لباس نہیں ملا۔ عمر آپ قد میں بھی ہم سے بڑے ہیں اور یہ کھلا ڈلا لباس آپ کا کیسے بن گیا؟ پہلے اس کا حساب ہمیں۔ اللہ کی قسم ممبر سے اتر گئے، کہا مجمع میں عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر اٹھے، کہا لوگوں میرے بابا کے کپڑے اس قدر بوسیدہ ہو چکے تھے جو اب پہننے کے قابل نہیں۔ شخصیت کون ہے؟ اس وقت کی سپر طاقتوں کو تہتے کرنے والا۔ کہا لباس بابا کا، امیر المومنین کا، جنہیں آخرت کی فکر تھی۔ اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں ساری عزت اسی لباس کے اندر ہے۔ قیامت تک کے لیے کیا ان کی عزتیں نہیں ہوتی رہیں گی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اب باپ کی صفائی کے لیے بول رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نہیں بولے۔ کہا ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک میرے باپ کو ملی تھی، دو ملا کے ایک سوٹ بنا، میں نے اپنی چادر امیر المومنین کو دے دی۔ کہا ہاں اب یقین ہو گیا، اب بات سنیں گے، اطاعت بھی کریں۔ کہا اور تسلی کرنی ہے تو کر۔ عورتوں کے لیے حق مہر فکس کرنا چاہتے تھے کہ لوگ زیادہ حق مہر باندھ رہے ہیں۔ مجمع سے ایک عورت اٹھی، کہا امیر المومنین آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ عرش والا ہمیں خزانے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم میں سے جو کوئی اپنی بیوی کو خزانہ بھی دے تو وہ اس سے واپس نہ لے۔ اللہ میں خزانہ دلوا رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں فکس کرنے والے؟ یہ نہیں کہا اس کو اریسٹ کر لو، ہمارے معاملات میں بولتی ہے، میں جو چاہوں قانون بناؤں۔ کہتے ہیں عمر مدینہ کی عورتوں کے پاس تجھ سے زیادہ دین کا علم ہے۔ واقعتاً اس خاتون کی بات سچی ہے، مجھ سے غلطی ہو رہی تھی، یہ درست ہے۔ کس عمر کی بات کرنا چاہتا ہوں؟ آج ہمارے حکمرانوں کا رعایا کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ آپ احباب ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ کون تھا جسے اللہ کی قسم راحت کو بستر پہ نیند نہیں آتی تھی، جو اپنا حلیہ بدل کے اپنی رعایا کے بارے میں فکر
بچی کی آواز سنی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی پانی میں دودھ نہ ملا۔ امیر المومنین نے منع کیا اور ماں کہتی ہے امیر المومنین کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کہا وہ نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا۔ اس بچی کا اپنے بیٹے کے لیے پھر رشتہ طلب کر لیا۔ کس عمر کی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک گھر کے پاس سے پہنچے، بچوں کے رونے کی آواز آئی، دستک دی، گھر پہنچے، ایک خاتون ہے چولہے پہ ہنڈیا چڑھائی ہے۔ کہا بی بی کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے؟ بچوں کے بلکنے اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتی بھوک، آج کوئی مرتا ہے بھوک سے مر جائے، خودکشیاں کرتا ہے تو کرے، ہمیں کیا؟ ہماری تو تنخواہ لاکھوں میں ہے نا، پھر بھی ہمارا اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارے محلات ہیں اور امام مسجد کا ایسا گھر ہے کہ جس میں اس کے پیٹ ڈالنے کا پورا خاندان ہی مر جاتا۔ یہ کل کا واقعہ ہے صرف منڈی بہاؤدین کے علاقے۔ اس قدر پوشیدہ رہائش امام مسجد کو دی، وہ نماز پڑھانے گیا ہے، فجر کی نماز، مکان چھت گری ہے، 4 بچے اور اس کی بیوی اندر شہید ہو گئی۔ ہمارے ہاں یہ فرق ہے۔ کہنے لگی بھوک کی وجہ سے رو رہے، چولہے پہ کیا ہے؟ بچوں کو تسلی دینے کے لیے خالی ہنڈیاں رکھی، اس کے اوپر چمچ ہلا۔ ایسے نہیں اللہ نے انہیں عزتیں دے دی۔ فوراً واپس پڑھتے، بیت المال میں آئے، خوراک کا ایک توڑا تیار کیا، یہاں ایک کوئی صابن کی ٹکیاں دیتا، اللہ کی قسم 100 روپیہ، تو اس کو ذلیل و خوار اتنا کرتے ہیں، اتنی سیلفیاں بناتے ہیں تاکہ یہ شرم سے کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ ادھر امیر المومنین سامان خوراک توڑا تیار کیا، کندھے پہ رکھا، غلام کہتا ہے امیر المومنین میں کس کام کے لیے ہوں؟ کہا پیچھے ہٹ جا، اللہ کی عدالت میں عمر کا حساب دے گا۔ کاش ہمیں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرے رب نے پوچھ لیا تجھے یہ عہدہ دیا تھا، بتا اس عہدے کا استعمال کیسے کیا، تو اللہ کو کیا جواب دے؟ کہا عمر اپنا حساب اللہ کو دے گا، تو نہیں دے گا۔ اس خاتون نے کہ گھر میں سامان لے کر پہنچے، پتا ہے وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے وقت کا حکمران تجھے ہونا چاہیے، عمر کو تو ہماری خبر ہی۔ تجھ جیسا نیک آدمی، اسے ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے، عمر تو ہم سے غافل ہو گیا، لاپرواہ ہو گیا، یہ نہیں پتا کہ فاروق اعظم ہی وہ کام کر رہا۔ اسلام کی سرحدیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، بے شمار کارنامے ہیں۔ جب عالم کفر نے دیکھا کہ عمر وہ تو کفر کو تہتے کرتا چلا جا رہا ہے، کہنے لگے اگر چند سال اور یہ باقی رہا تو پھر دنیا میں مذہب اسلام ہی ہوگا اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ سازش کی، پلان بنایا، ابو لولو میجوسی فروز کو اس کام کے لیے تیار کیا، نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ابھی نماز کھڑی ہی ہوئی ہے، نماز شروع ہی ہوئی ہے، زہر آلود خنجر سے اس نے وار کیے، اللہ اکبر، گر پڑے، کہا مجھ پر کسی نے اٹیک کر دیا ہے۔ وہ بچتا بچاتا اور لوگوں کو بھی زخمی کرتا، آخرکار پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار لیا۔ سب سے پہلے لفظ جو زبان سے نکلا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا شخص کون ہے؟ آج مسلمان کو مار رہا کون ہے؟ کہا ایک مجوسی کا الحمدللہ عمر تیری رعایا نے کبھی ایسی جسارت نہیں کی، تیری رعایا تجھ پہ راضی اور خوش ہے۔ کسی مسلمان نے یہ کام نہیں کیا، اور آج اسی عمر پر اٹیک کرنے والے کا جو مزار بنائے، وہ کہے مجھ سے بڑا مومن اور مسلمان کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے،
अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिका। अल्लाह तेरे रास्ते में शहादत का मुतलाशी हूँ। अल्लाह शहादत भी चाहिए और नबी का शहर भी चाहिए। अल्लाह शहीद भी होना चाहता हूँ और मदीने को भी नहीं छोड़ना चाहता। अल्लाह कैसे दुआएं सुनता है। अल्लाह ने कहा मुसल्ला रसूल पे हम तुझे ये एजाज इस एजाज से नवाजेंगे। साथी कहते थे कैसी बात कर रहे हो, इस्लाम की सरहदें बड़ी दूर तक पहुंच चुकी हैं। वो किसी महाज पे पहुंचोगे, दुश्मन से लड़ाई करोगे तो शहादत मिलेगी। दुआ गलत है, एक चीज मांगो, या शहादत मांगो या नबी का शहर मांगो। नबी का शहर भी और शहादत भी हमें समझ नहीं। कहा मेरे रब के लिए मुश्किल नहीं है, मेरा रब मुझे नबी के शहर के अंदर ही शहादत देगा। अल्लाह ने नबी के मुसल्ले पे शहादत दी। दोनों बातें पूरी हो गई। आज बातें करने वाले बातें करते हैं, इख्तिलाफ इख्तिलाफ। जाओ तारीख उठा के देखो, हैदर कर्रार शेर खुदा हज़रत अली को पता चला, आए मौलखीन ने लिखा ऐसे रो रहे थे जैसे छोटा बच्चा बिलक बिलक के रोता। इसने पूछा हौसला करो अली, क्या हो गया है? इसी तरह सिस्टम चलता है। कहने लगा नहीं, उमर इस तरह की जिंदगी गुजार के गया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस तरह की मिसाली जिंदगी कोई गुजार ही नहीं सकता। और यहाँ दुश्मनियाँ, वहाँ दुआ की जा रही है, अल्लाह ये जो सफेद कफन में लिपटा हुआ है उमर मुझको भी इस जैसा बना। अली उमर जैसा बनने की ख्वाहिश कर रहे। उम्मे कलसूम का रिश्ता मांगा। कहा अली अपनी बेटी उम्मे कलसूम का रिश्ता उमर को दे दे। कहा मैं इसके लिए शादी की ख्वाहिश के लिए ये रिश्ता नहीं करना चाहता। हजरत अली ने पूछा उमर फिर और क्या सबब है? कहा आले रसूल के साथ अपना एक ताल्लुक बनाने के लिए तो इनसे रिश्तेदारी करना चाहता। लम्हा भर के लिए भी नहीं सोचा हज़रत अली ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम का रिश्ता दे। अल्लाह तेरे नबी के ये जानिसार, इस्लाम के ये अजीम जर्नैल, अल्लाह जहाँ जहाँ भी लेते हैं अपनी करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। दुनिया में भी पैगंबर के साथी थे, अल्लाह की कसम कब्र की जिंदगी में भी साथी। जख्मी हुए ना, अब्दुल्ला को भेजा कि जा अम्मा आयशा से पूछो मुझे मेरे साथियों के साथ जगह मिल जाएगी। अम्मा जी ने फरमाया रखी तो अपने लिए लेकिन उम्र के लिए उसको वक़्फ़ कर दी। कहा दोबारा मेरे फौत होने के बाद, जनाजे के बाद फिर पूछ लेना, अगर फिर इजाज़त मिले तो फिर मुझे मेरे साथियों के साथ दफना देना। कब्र के भी साथी, हश्र के भी साथी और हौज़े कौसर के भी साथी। अल्लाह ताला उनकी बरकत पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें उन जैसे ईमान अपने अंदर पैदा